السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور مرتے دم تک اسلام پر قائم رہنا۔ نماز چہرے کا نور ہے اور قرآن دل کا سکون ہے۔ قرآن پڑھنا، سمجھنا، سیکھنا، سکھانا اور اس پر عمل کرنا صرف مولوی پر نہیں بلکہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اگر تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو تمہیں الفاظ نظر آئیں گے، دماغ سے دیکھو گے تو تمہیں علم نظر آئے گا، دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گی، اور اگر اپنی روح سے دیکھو گے تو تمہیں خدا نظر آئے گا۔ قرآن کی خوبصورتی یہ ہے کہ تم اسے بدل نہیں سکتے، لیکن یہ تمہیں بدل سکتا ہے۔ بہتری کی دعا۔ اپنے لیے بہتری کی دعا مانگو اور باقی سب فیصلے اللہ پر چھوڑ دو۔ اللہ تم سے محبت کرتا ہے، وہ کبھی تمہارا برا نہیں چاہے گا۔ برا آدمی کسی کے ساتھ نیک گمان نہیں رکھتا، کیونکہ وہ ہر ایک کو اپنے جیسا گمان کرتا ہے۔ وہ لوگ بہت خوش قسمت ہوتے ہیں جو زوال کی طرف جائیں یا کمال کی طرف، صرف شکر کے راستے پر ہی سفر کرتے ہیں۔ توکل سے قسمت بعد میں اور دل پہلے بدل جاتا ہے، دل کو قرار آ جاتا ہے اور انسان رب کی رضا میں راضی ہونا سیکھ جاتا ہے۔ کوشش کریں کہ نسلی لوگوں سے تعلق رکھیں، یہ ناراض بھی ہوں تو عزت اور کردار پہ بات نہیں کرتے۔ درخت سے گرنے والا کوئی پتا بھی ایسا نہیں جس کا اللہ کو علم نہ ہو۔ برداشت کی صلاحیت خوش نصیبوں کو ہی ملتی ہے۔ اخلاق کا حسن جب انسان میں آ جائے، وہ خالق اور مخلوق دونوں کا محبوب بن جاتا ہے۔ بے شک اللہ رب العزت کے ڈر کی وجہ سے تم جس چیز کو چھوڑ دو گے تو اللہ عز و جل تمہیں اس سے بہتر عطا فرما دے گا انشاءاللہ۔ لوگوں سے حسد کرنا چھوڑ دیں، عزت اللہ دیتا ہے، انسان نہیں۔ زندگی میں سب سے زیادہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشات سے زیادہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں جو انہیں پروردگار نے عطا کی ہے۔ اخلاق کا تعلیم سے کوئی لینا دینا نہیں۔ میں نے ان پڑھ لوگوں کو انتہائی باتمیز اور تعلیم یافتہ لوگوں کو انتہائی بدتمیز دیکھا ہے۔ نماز اتنی ہی ضروری ہے جتنا کہ جینے کے لیے سانس لینا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں سجدوں کی لذت عطا فرمائے، آمین۔ وقت ایسا پرندہ ہے جو ایک بار اڑ جائے تو واپس نہیں آتا۔ کچھ مشکلات آپ کے پاس اس لیے بھی آتی ہیں کہ آپ کو ذکر اللہ کے لیے بلایا جا رہا ہوتا ہے، اور ایسے مشکل وقت کو صرف صبر سے گزارا جاتا ہے، پھر کچھ ہی پل بعد یہ صبر شکر میں بدل جاتا ہے، بشرط یہ کہ آپ کا ایمان کامل ہو۔ زندگی میں اللہ سے اس کی رضا کے ساتھ ساتھ سکون والی زندگی کی دعا بھی مانگا کریں۔ ہم اپنی دعاؤں میں بہت ساری چیزوں کو طلب کرتے ہیں، لیکن سکون کو مانگنا بھول جاتے ہیں۔ جب زندگی میں ہر چیز ہو اور سکون نہ ہو تو زندگی کی تمام اشیاء بے وقعت ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنی رحمت کے ذریعے سکون والی زندگی کی نعمت عطا کر دے، آمین ثم آمین۔